الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمين يا رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام سننے والوں کو ہم سب الحمدللہ آج کل خوب شوق سے روزے رکھ رہے ہیں، نمازیں وقت پہ ادا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ایکسٹرا اپنی عبادت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ان سب کا مقصد کیا ہے؟ جیسے کہ ہم جانتے ہیں روزے کا مقصد قرآن پاک میں بتایا گیا تقوی کا حصول ہے، کہ تقوی حاصل ہو جائے. تو تقریباً آدھا رمضان گزر گیا ہے، ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ واقعی تقوی پیدا ہو رہا ہے یا نہیں. واقعی کیا جو چیز مطلوب ہے ہم سے وہ ہم پا بھی رہے ہیں یا نہیں. لیکن جیسے ہر چیز کا کوئی مقصد ہوتا ہے، مثلاً آپ جاب کرتے ہیں تو آپ کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ ہمیں پے ملے، سیلری ملے. اگر سیلری ہی نہ ملے تو جاب کرنے کا کیا فائدہ پھر؟ اصل مقصد ہی وہ ہے نا. آپ کہیں میں جاب کرتی ہوں لیکن سیلری نہیں مجھے ملتی. روزہ اس لیے ہے تاکہ اس سے تقوی حاصل ہو. اگر تقوی ہی حاصل نہ ہوا تو اس کا مطلب ہے یہ وہ روزہ نہیں ہے جو کہ ہونا چاہیے. اب ہم اپنا تقوی کس طرح سے جانچتے ہیں؟ ہم سوچتے ہیں کہ ہم جو نماز پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں تو یہ بس ہمارے اندر تقوی آ گیا. تو یہ کوئی تقوی کو جانچنے کا معیار نہیں ہے. یہ تو بیسکس ہیں. یہ بیسکس تو ہم سب کو پوری کرنی ہے کیونکہ ہم مسلمان ہیں. تو پھر تقوی کیا ہے؟ تقوی یہ ہے کہ ہر حال میں ہم اللہ کی نافرمانی کرنے سے بچیں. ہمیں ڈر لگے کہ اللہ ناراض نہ ہو جائے. کسی قیمت پہ بھی ہم اللہ تعالی کو ناراض نہیں کر سکتے، یہ ہماری سوچ ہونی چاہیے. چاہے ساری دنیا کی ناراضگی ہم مول لے لیں، چاہے کوئی بھی مجھے کچھ کہے کہ یہ کر لو، ایسے کر لو، لیکن اگر اس میں اللہ کی ناراضگی ہے تو میں نے اس سے بچنا ہے. یہی تو تقویٰ ہے. ہمیشہ یہ احساس رہنا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، وہ میری اس حرکت کو پسند نہیں کرے گا. جب یہ چیز اندر پیدا ہو جائے نا تب سمجھیں کہ تقویٰ آ رہا ہے. اور یہ عبادات چاہے روزہ ہے، چاہے حج ہے یا عمرہ ہے، یہ سب اس لیے تاکہ ہم اس سے یہ حاصل کر سکیں تقویٰ، تاکہ ہر وقت یہ احساس ہمارے ساتھ رہے 24/7. صرف نماز میں نہیں، صرف روزے کے دوران نہیں، صرف رمضان میں نہیں، ہر وقت یہ ہو. باقی 11 مہینے بھی ہم ایسے ہی گزاریں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کو افورڈ نہیں کر سکتے. نو وے. یہ احساس ہمارے اندر آنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال میں فرمایا ان اولیاءہ الا المتقون. اس کے دوست، اس کے اولیاء جو ہیں نا صرف متقین ہیں. ہم سوچتے ہیں اللہ کے اولیاء پتہ نہیں وہ کون ہوتے ہوں گے، وہ کہاں کہیں رہتے ہوں گے پہاڑوں میں اور بس دنیا سے دور، اور وہ اللہ کے اولیاء ہیں. اولیاء اللہ ہم ان کو کہتے ہیں. میں اور آپ بھی اولیاء اللہ میں شامل ہو سکتے ہیں اگر ہم بھی متقی بن جائیں. دیکھیں ہمارا تقویٰ صرف رمضان تک کا نہیں ہونا چاہیے. ہمارا تقویٰ ہماری زندگی پہ چھا جائے. کیونکہ رمضان ہو یا غیر رمضان اللہ تو وہی ہے نا. کیا غیر رمضان میں اللہ کی ناراضگی سے بچنے کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا غیر رمضان میں اللہ تعالیٰ نہیں ہمیں دیکھ رہا ہوتا؟ کیا غیر رمضان میں وہ ناراض بھی ہو جائے تو ہم افورڈ کر سکتے ہیں؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم رمضان کی بڑی رسپیکٹ کرتے ہیں اس لیے ہم اس میں گناہوں سے بچتے ہیں. تو اس سے بڑھ کے رسپیکٹ اللہ کی ہونی چاہیے کہ وہ دیکھ رہا ہے. سب سے پہلے اس کی شرم، وہ حیا ہمارے اندر آنی چاہیے کہ اللہ جان رہا ہے، اللہ سن رہا ہے. تو رمضان میں
اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں، رمضان نہیں ہے تو پرواہ ہی نہیں ہے، ہوتی ہے نماز تو ہو جائے، نہیں ہوتی تو ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے ایسا، تو پھر تقویٰ نہیں آیا۔ گھر میں ہے تو پڑھ لی، بازار میں ہے تو چھوڑ دی، تو یہ تقویٰ والے کام نہیں ہے۔ اسی طرح ہم بعض دفعہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اسکارف لے لیا نا یا عبایا پہن لیا تو ہم تو بڑے متقی پرہیزگار ہو گئے۔ ٹھیک ہے، آپ نے اللہ کے ایک حکم کی تعمیل ضرور کی ہے، مگر بات پھر وہیں آ جاتی کہ اس کے بعد زندگی میں کیا اللہ کا خوف ہے یا نہیں، اللہ کا ڈر ہے یا نہیں، ہر معاملے میں کتنا اسے ڈرتے ہیں؟ کیا دوسروں سے معاملات کرتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ اس میں میری طرف سے کوئی زیادتی نہ ہو جائے؟ کیا رشتوں کو نبھانے میں اللہ کا خوف رہتا ہے؟ کیا کوئی کسی سے کوئی غلطی ہو جائے اور وہ معافی مانگے تو معاف کرنے میں اللہ تعالیٰ کا ڈر ہوتا ہے کہ معاف کر دوں ورنہ کہیں یہ نہ ہو کہ میری بھی معافی نہ ہو؟ کیا کسی کی بات بری لگ جائے تو قطع تعلق ہی کرنے سے پہلے اللہ کا خوف رکاوٹ بنتا ہے یا نہیں؟ کیا کسی کو تکلیف دیتے ہوئے کوئی تانا سنانے سے پہلے کیا دل میں آتا ہے کہ اللہ سن رہا ہے؟ کیا دل میں کینے پالنے سے پہلے یہ سوچ آتی ہے کہ دل پہ میرے اللہ کی نظر ہے؟ خرچ کرتے وقت کپڑوں پہ، جوتوں پہ، پرس پہ، جیولری پہ حد سے زیادہ خرچ کرنے سے دل ڈرتا ہے کہ نہیں؟ بازار جا کے اللہ یاد رہتا ہے یا نہیں؟ کسی ضرورت مند کو پیسے دیتے ہوئے اللہ کی نظروں کا احساس ہوتا ہے کہ اس کو تو پتا ہے نا میں کہاں پہ بازار میں کتنا خرچ کر رہی ہوں اور اس کے لیے کتنا نکال رہی ہوں۔ زبان کے استعمال کے بعد اللہ یاد رہتا ہے؟ کیا شادی بیاہوں پہ جاتے وقت جب ہم خوب سج سنور رہے ہوتے ہیں تو تب کوئی اللہ کا حکم یاد آ جاتا ہے یا نہیں آتا؟ اور باقی بھی اپنی خوشیوں کے موقعوں پر اللہ کو کوئی ڈر رہتا ہے یا نہیں کہ کہیں آپے سے باہر تو نہیں ہو رہی، کہیں حرام میں تو نہیں پڑ رہے؟ جب لین دین کرتے ہیں لوگوں سے، پیسوں کا لین دین ہوتا ہے، تب اللہ کی یاد آتی ہے نا؟ کہ کسی آدمی کے بارے میں پوچھا گیا کہ یہ کیسا ہے، تو ایک شخص نے کہا کہ ہاں میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ یہ بڑا متقی پرہیزگار ہے۔ تو حضرت عمر نے اس سے پوچھا، اس وقت خلیفہ تھے، پوچھا تم اس کی کیسے گواہی دیتے ہو؟ اس نے کہا میں نے اس کو مسجد آتے جاتے دیکھا، مسجد ریگولرلی آتا، ہم یہی سوچتے ہیں نا بھائی وہ مسجد جانے والے ہیں، بھائی یہ درس پہ جانے والی ہیں، بھائی یہ تو قرآن پڑھنے والی ہیں، بھائی بڑی نمازی پرہیزگار ہیں، یہی ہمارا کرائٹیریا ہوتا ہے نا۔ تو اس نے بھی یہی کہا۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ تم اس کے تقویٰ کی گواہی تو تب دے سکتے ہو کہ کیا پہلے بتاؤ کیا تم نے اس کے ساتھ کبھی سفر کیا ہے؟ کیونکہ سفر میں جب انسان کسی کے ساتھ ہوتا ہے نا تو مطلب گھروں میں تو آپ کسی کے ساتھ ہر وقت نہیں رہ سکتے، مگر سفر میں آپ کا ساتھ ہوتا ہے، آپ دوسرے کو اٹھتے بیٹھتے دیکھتے ہیں، آپ دوسرے کی عبادات کو بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، آپ دوسرے کے معاملات کو بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو بڑا ایک موقع آپ کو ملتا ہے کسی کو پرکھنے کا یہ کیسی یہ رہتا ہے۔ پھر دوسرا فرمایا کہ کیا تم نے اس کے ساتھ کبھی کوئی مالی لین دین کیا ہے؟ کیونکہ لوگ بہت اچھے ہوتے ہیں لیکن جب مالی معاملات آتے ہیں تو تب وہاں پتہ چلتا ہے کہ یہ کیسے ہیں۔ کسی کو کرائے پہ گھر دیا ہوا ہے یا کسی سے کوئی قرضہ لیا ہوا ہے یا کسی کے ساتھ کوئی اور آپ نے کمیٹی ڈالی ہوئی ہے یا کوئی اور اس طرح کے مالی لین دین آپ کر رہے ہیں، کسی سے کوئی چیز خرید رہے ہیں یا اس کو بیچ رہے ہیں، اس میں پتہ چلتا ہے کہ اس بندے میں کتنا تقویٰ ہے۔ ویسے وہ اچھا ہے، ویسے نمازی ہے، ویسے روزے دار ہے، پیر جمعرات کے روزے رکھ رہا ہے، لیکن جب مال کی بات آتی ہے تب پتہ چلتا ہے۔ اور پھر فرمایا تیسری چیز، کیا تم نے اس کی ہمسائیگی میں رہ کے دیکھا؟ جب انسان کسی کا ہمسایہ ہوتا ہے نا تب بھی اس کو کافی چیزیں پتہ چلتی ہیں، وہ آ رہا ہے جا رہا ہے، کیا کر رہا ہے اس کے گھر میں، کیا کون آنے جانے والے ہیں یا کیا آوازیں آتی ہیں اس کے گھر سے، تو ہمسائیگی سے بھی یہ چیزیں معلوم ہو جاتی ہیں، کسی کے قریب رہنے سے بھی پتہ چل جاتا ہے۔ تو اس نے کہا نہیں، ان تینوں میں سے تو کوئی چیز بھی نہیں میں نے کی۔ تو انہوں نے کہا پھر نہیں تم اس کی گواہی دے سکتے،
یعنی یہ ہیں معاملات جس میں ہمارا پتہ چلتا ہے کہ ہم کیا ہیں، اور ایسے معاملات میں اگر ہمارے اندر کمیاں ہیں تو پھر ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنے آپ کو صحیح کریں، اپنی اصلاح کریں. پھر یہ دماغ سے نکال دیں میں تو بڑی متقی پرہیزگار ہوں، بس اپنے آپ کو ہم نے خود ہی تسلیاں دے رکھی ہیں. تو جھوٹی تسلیاں نہ دیں، ابھی بہت ورک کرنے کی ضرورت ہے. یہ تو میں نے چند ایک چیزیں گنوائیں، اور اس طرح کی بے شمار چیزیں دیکھ لیں جو زندگی کا حصہ ہیں. تو زندگی میں جو بھی معاملہ ہمارے ساتھ، چاہے ہم گھر کے اندر ہیں چاہے گھر سے باہر ہیں، ہم کتنا اس چیز کا احساس رکھتے ہیں کہ میرے سے اللہ ناراض نہ ہو جائے. دیکھیں غلطیاں سب سے ہوں گی، ایسا نہیں کہ آپ کوئی پرفیکٹ ہو جائیں گے یا میں کوئی پرفیکٹ ہو جاؤں گی، نہیں، ہم سب سے غلطیاں ہوں گی، ہم سب پھسلیں گے، ہم سب میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ہم خطا کر جائیں گے، کوئی گناہ کر جائیں گے. لیکن انٹینشنلی کہ پتہ ہے کہ یہ غلط ہے پھر بھی کیے چلے جانا، پھر بھی کوئی پرواہ نہ ہونا، پھر بھی اللہ کا ڈر نہ ہونا. کیا ہے اللہ، اگر اللہ ناراض ہو گیا تو میرا کیا بنے گا؟ پھر بھی یہ دیکھنا لوگ نہ ناراض ہو جائیں. کیا کریں پھر، کیا پھر جاب بھی تو ہوتی ہے، کیا کریں پھر ملنا جلنا بھی تو ہوتا ہے، کیا کریں پھر دنیا میں ہی رہنا ہے نا ہم نے. اگر اس قسم کے عذر ہم دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے ہمیں یہ پرواہ نہیں ہے کہ اللہ ناراض ہو یا راضی ہو، ہمیں یہ زیادہ پرواہ ہے کہ اور لوگ کیا کہتے ہیں. پھر تقویٰ اللہ کا نہیں آیا، پھر تقویٰ لوگوں کا ہے ہمارے اندر، پھر تقویٰ اس سوسائٹی میں رہنے کا ہے ہمارے اندر کہ ہم نے یہاں رہنا ہے، لہٰذا ہمیں ان کے مطابق چلنا ہے. تو ہم سب اپنے گریبانوں میں دیکھیں کہ ہمارے معاملات کیا ہیں، ہماری بول چال کیا ہے، ہماری مجلسیں کیا ہیں، ہمارے لباس کیا ہیں، ہمارے مالی معاملات کیا ہیں، لین دین کے معاملات کیا ہیں. اور ان میں بہت جھوٹ چلتا ہے. آپ نے کسی کو چیز بیچنی ہے تو کتنا جھوٹ ہوتا ہے اس میں، کتنا دھوکہ دیا جاتا ہے اس میں، تب پتہ چلتا ہے کہ ہم کیا کرنے والے ہیں. ہم سفر میں جاتے ہیں تو دوسروں کا کتنا خیال ہوتا ہے، یا اپنی اپنی پڑ جاتی ہے بس. تو یہ سب چیزیں دیکھنے کی ہیں جس سے ہم اپنے آپ کو خود پرکھ سکتے ہیں. اور روزے کا مقصد ہی جب تقویٰ ہے تو پھر تو ضرور ہمیں اس چیز کو دیکھنا چاہیے کہ میرا تقویٰ کا لیول بڑھ بھی رہا ہے یا نہیں، یا اتنا ہی ہے. جہاں اپنی سہولت ہوئی وہاں پہ اللہ کا بڑا ڈر لگتا ہے، جہاں پہ سہولت نہیں ہے وہاں پہ کوئی پرواہ ہی نہیں، جہاں پہ اپنا مفاد ہے وہاں پہ ہائے ہمیں تو اسلام تو یہ کہتا ہے، جہاں پہ اپنا مفاد نہیں ہے وہاں پہ اسلام کا کوئی فرق نہیں پڑتا اسلام کیا کہتا. تو یہ ہم نے اپنے آپ کو تسلیاں دینے کے لیے چیزیں بنائی ہوئی ہیں. جہاں دل کیا اسلام کا نام لے لیا، جہاں دل کیا وہاں پہ اپنی مرضیاں کر لی. یہ تو تقویٰ نہیں ہوتا. تقویٰ کو جاننے کے لیے ایک مثال آپ کے سامنے رکھتی ہوں، شاید میں نے پہلے بھی آپ کو بتائی ہو. جس وقت ہم نے تابعین کی بات کی تھی تو ہم نے بات کی تھی اس وقت ایک تابعی کی جن کا نام بہت بڑا آتا ہے، ربیع بن خثیم. میں نے آپ کو بتایا تھا یہ بہت بڑے تابعی ہیں، بہت متقی. جب وہ بیمار تھے تو ان کا بیٹا ان کے پاس آیا اور سلام کیا اور کہنے لگا کہ امی نے آپ کے لیے نا بہت لذیذ پکوان تیار کیا اور بڑی محنت کر کے کیا، بڑا ٹائم لگایا اس پہ، تو ان کی دلی خواہش ہے کہ آپ ضرور کھائیں، تو اگر آپ کہیں تو میں لے آؤں. تو جب وہ بیٹا لے کر آیا پکوان، انہوں نے اجازت دے دی، لے آؤ. لے کر آیا تو ابھی وہ لایا ہے تو ایک سوالی نے دروازہ کھٹکھٹا دیا. تو ربیع کہتے ہیں اس کو اندر بلا لو. وہ اندر آیا تو دیکھا ایک بکھرا ہوئے بالوں والا ایک بوڑھا آدمی پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے جھومتا ہلتا اندر آ رہا ہے، منہ سے رالیں ٹپک رہی ہیں، چہرے سے بھی ایسے لگ رہا ہے جیسے کوئی ایسے ہی مجنون سا ہے. اسے ان میں آ کے کھڑا ہو گیا. تو اتنے میں وہ جو بیٹا تھا وہ تھال لے آیا اس پکوان کا. تو یہ جو تابعی ہیں انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا
یہ تھال اس سوالی کو دے دو. اس نے حکم کی تعمیل کی، تھال اس کے سامنے رکھ دیا. وہ آدمی تو اس پہ ٹوٹ پڑا، وہ جو بوڑھا آیا تھا. اس کی حالت یہ تھی کہ اس کی رالیں ٹپک رہی تھی کھانے پہ، اور کھانے میں ایسے جتا ہوا تھا، اس کو کوئی ہوش نہیں تھا، حتیٰ کہ وہ تھال پورے کوئی چاٹ گیا. تو بیٹے کو بڑا ہی افسوس ہوا. کہا ابا جان اللہ کی پناہ، اللہ تعالیٰ آپ پہ بہت رحمتیں کرے، مگر امی نے تو بہت محنت سے یہ پکوان آپ کے لیے صرف بنایا تھا، اور ہمارا دل کر رہا تھا کہ آپ بس کھائیں اس کو، لیکن آپ نے ایک ایسے بندے کو دے دیا جس کو یہ بھی نہیں پتا کہ اس نے کیا کھایا اور اس کا کیا مزہ ہے. جیسے آپ کبھی کسی کو بڑی قیمتی چیز دے دینا، اس کو اس کی کیا ویلیو. تو رب یہ فرماتے ہیں بیٹا اگر اس آدمی کو نہیں پتا تو اللہ کو تو پتا ہے نا، اللہ کو تو پتا ہے، یعنی اس کو پتا کرنے سے کیا فرق پڑتا ہے، اللہ تو جانتا ہے. سبحان اللہ. بات یہ ہوتی ہے کہ اللہ تو دیکھ رہا ہے نا میرے لین دین کیا ہیں، میرے معاملات کیا ہیں. کسی کو اس کا احساس ہو یا نہ ہو، میں نے کتنے دل سے کسی کے لیے کچھ کیا ہے، یہ ہو سکتا ہے کوئی بالکل اپریشیٹ بھی نہ کرے، لیکن کیا اتنی تسلی کافی نہیں کہ اگر اللہ کی خاطر کیا تو اس نے تو دیکھ لیا. اسی طرح ایک چرواہے کا واقعہ آتا ہے. عبداللہ بن عمر کے غلام نافع بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ عبداللہ بن عمر مدینہ کے کسی کنارے کی طرف نکلے، تو آپ کے ساتھ آپ کے چند ساتھی بھی تھے. ساتھیوں نے آپ کے کھانے کے لیے دسترخوان بچھایا. اسی دوران وہاں ایک چرواہا آ گیا. تو ابن عمر نے اس سے کہا چرواہے آؤ اس دسترخوان سے تم بھی کچھ کھا لو. وہ کہنے لگا نہیں میں تو روزے دار ہوں. عبداللہ بن عمر نے کہا اس طرح کے سخت گرم دن میں تم روزے کی مشقت برداشت کر رہے ہو، لو اتنی تیز ہے اور تم بکریاں چرا رہے ہو. تو اس نے جواب دیا جی میں ان خالی دنوں کی تیاری کر رہا ہوں جن میں عمل کرنے کا موقع نہیں ملے گا، اس لیے دنیا کی زندگی میں عمل کر رہا ہوں. تو ان کو بڑے اس کے چرواہے کے تقوی اور خوف خدا کا بڑے امپریس ہوئے. انہوں نے سوچا کہ اس کا امتحان لیتا ہوں. انہوں نے کہا کہ یا تم اس ریوڑ میں سے ایک بکری بیچ سکتے ہو، ہم تمہیں اس کی نقد قیمت دیں گے اور تمہارے افطار کے لیے بھی ہم گوشت دیں گے. اس نے کہا یہ بکریاں میری تو نہیں ہیں جو میں بیچ دوں، یہ تو میرے آقا کی ہیں، اس میں میں تو نہیں کچھ اس میں کر سکتا، میرا اختیار نہیں ہے. تو وہ کہنے لگے تمہارا آقا یہاں پہ تھوڑی ہے، اگر وہ کوئی ایک بکری کم بھی ہو گئی تو اسے کہہ دینا وہ بکری گم ہو گئی. وہ کیا کہے گا، وہ بکریاں تو گم ہو ہی جاتی ہیں پہاڑوں میں جب لے کر جاتے ہیں تو کوئی ادھر ادھر ہو گئی. تو یہ سننا تھا کہ چرواہا عبداللہ بن عمر کے پاس سے چل دیا اور آسمان کی طرف انگلی اٹھا کے یہ جملہ کہتا جا رہا تھا این اللہ این اللہ. پھر اللہ کہاں ہے اگر میں یہ کر دوں، میرے آقا کو تو نہیں پتا لیکن پھر اللہ کہاں ہے. جب وہ چلا گیا تو حضرت عبداللہ بن عمر اس کا یہ جملہ بار بار دہراتے رہے این اللہ پھر اللہ کہاں ہے. اللہ اکبر. جب واپس مدینہ آئے تو چرواہے کے آقا کے پاس انہوں نے اپنے آدمی بھیجے اور اس سے بکریاں اور اس کو خرید کے اس کو آزاد کر دیا اور وہ بکریاں بھی اسے ہبا کر دی. اور فرمایا کرتے تھے میں اللہ سے سوال کرتا ہوں کہ اس کی ایک بات نے اس کو دنیا میں آزاد کرا دیا، آزادی دلا دی، تو اس دن جب یہ تجھ سے ملاقات کرے تو اللہ اس دن بھی اس کو آزاد کر دینا. تو ہم بھی جب ہمیں کوئی الٹی سیدھی ایسی بات کہے کہ یہ کر لو، کیا فرق پڑتا ہے یہ کر لو، تو ہم کبھی کہتے ہیں آئین اللہ، اللہ کہاں ہے. ٹھیک ہے کسی کو بھی نہ پتا چلے گا لیکن پھر اللہ کہاں ہے. یہ ہوتا ہے تقویٰ، یہ ہوتا ہے یہ احساس، اس کو سٹرونگ کرنا. اصل دینداری یہی ہے. اصل دینداری یہ نہیں ہے نماز پڑھ لی روزہ رکھ دی، وہ تو بیس ہے نا جس کے اوپر آپ نے عمارت کھڑی کرنی ہے. تو بے روح روزے نہیں ہونے چاہیے. یہ سمجھ ہونی چاہیے کہ روزے کا اصل مقصد کیا ہے، یہ ہم ایسے دیندار بن جائیں. ورنہ ہمارے میں روزہ رکھنے میں اور ایک چھوٹے بچے کے روزہ رکھنے میں تو کوئی فرق نہیں ہے. وہ بھی نہیں کھاتا پیتا، ہم بھی نہیں کھاتے پیتے، کیا فرق ہے.
لیکن بات تو یہ ہے کہ جب ہم ایسا روزہ رکھیں کہ ہماری نظروں پہ بھی ہمیں ڈر ہو کہ یہ نظر کدھر دیکھ رہی ہے، ادھر دیکھا تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ میری نظر غلط اٹھی ہے، یہ سنا تو اللہ کو پتا ہے نا کہ میں کیا سن رہی ہوں، چاہے ہیڈ فون لگائے ہوئے ہیں کسی کو بھی نہیں پتا، نظروں کا کس کو پتا چلتا ہے کہ کدھر گھوم رہی ہیں۔ تو جس دن ہم نے یہ ڈیولپ کر لیا اس دن ہم صحیح دیندار ہوں گے، اس دن سمجھ لیں ہمارے اندر تقویٰ آ گیا، اس دن ہم اللہ کے اولیاء میں شامل ہو سکیں گے۔ تو جس کو شوق ہے نا اللہ کے دوستوں میں شامل ہونے کا، اللہ کے ولی بننے کا، ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اللہ کے جو دوست ہیں ان کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی غم ہوگا۔ تو جس نے ان میں شامل ہونا ہے اس کو یہ حقیقی دینداری اپنانی ہے، واقعی دیندار بننا ہے۔ لوگ ورنہ ہمیں کتنا بھی دیکھ کے سوچیں بڑی دیندار ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا جب تک کہ ہمارے اندر یہ تقویٰ نہ آ جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے اندر اس کو ڈیولپ کر سکیں، اس کو ترقی دے سکیں۔ امید ہے کہ آپ نے صدقہ کیا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ گناہوں کو اس طرح ختم کر دیتا ہے جس طرح پانی آگ کو بجھا کے ختم کر دیتا ہے۔ سمجھ لیں آپ نے گناہوں کی جو آگ تھی نا اس پہ پانی ڈال دی اگر آپ صدقہ کر رہے ہیں۔ تو جہاں زکوٰۃ نکالیں وہ تو ایک فکسڈ ہے، وہ تو ایک فرض ہے، وہ تو کرنا ہی ہے، وہاں پہ صدقے پہ بھی توجہ دیں۔ اور آپ کا قرآن کیسا چل رہا ہے؟ کیا آپ پڑھ پا رہے ہیں ہر نماز کے بعد 4 پیجز اور پھر اپنا ایک پارہ ختم کرنا؟ اگر نہیں ابھی تک ہو رہا، آپ پیچھے رہ رہے ہیں، آپ کو لگ رہا ہے کہ ایک بھی نہیں ختم ہوگا، تو ایسا کریں کہ تینوں ٹائم ایک ہی قرآن پاک پڑھیں، یعنی تراویح میں بھی پڑھیں، وہی دن میں بھی پڑھیں، وہی نمازوں کے بعد بھی پڑھیں، کم از کم ایک دفعہ تو ختم ہو جائے۔ جو 3 دفعہ کر رہے تھے اور ان کو لگ رہا ہے کہ 3 نہیں ختم ہو سکتے تو 2 کر لیں، مرج کر لیں ان کو، وہی نمازوں میں پڑھیں، جس میں نہیں پڑھا گیا تو پھر تراویح میں اس کو مکمل کریں۔ تو تراویح پڑھنے کا فائدہ کیا ہے؟ نہ بھی پڑھیں تو کون سا ایسا مشکل کام ہے، یہ کوئی ایسی مسئلہ تو نہیں ہے نا۔ لیکن ہمیں جب پتا ہو کہ اس سے میرے گناہوں کی بخشش ہو جائے گی تو پھر کتنے شوق سے پڑھیں گے، کیونکہ ہم سب چاہتے ہیں کہ ہماری بخشش ہو جائے، ہم سب چاہتے ہیں ہمیں آگ سے نجات مل جائے، تو اس لیے اس کو شوق سے پڑھیں۔ کم سے کم تو 8 پڑھیں نا، کم سے کم، اس سے زیادہ پڑھنی ہے تو اور جتنی بھی پڑھیں۔ اگر چاہیں تو آپ کا جو حفظ ہے اس کی دہرائی کر لیا کریں تراویح میں۔ اللہ تعالیٰ نے کتنا اچھا موقع دیا ہوا ہے کہ اب آپ عشاء کے بعد ہی جو پڑھتے ہیں اسی کو قیام اللیل کاؤنٹ کر لیا۔ الحمدللہ۔ آج کا جو ذکر ہے وہ اللہ کو محبوب ہے تو ہمیں بھی پیارا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 کلمے ایسی ہیں جو زبان پہ بڑے ہلکے ہیں، یعنی کہنے میں کوئی زیادہ ایفرٹ نہیں لگتی لیکن میزان میں بہت بھاری ہیں، یعنی جب یہ تلیں گے نا قیامت کے دن تب وہ پتہ ہے ہر چیز کا ایک ویٹ ہے، ذرے کے برابر بھی ویٹ وہاں پہ تلے گا، ذرے کے برابر بھی چیز تلے گی، جیسے ہم نے کل بات کی تھی۔ اور میں نے آپ کو بتایا تھا لا حول ولا قوت الا باللہ جنت کے خزانوں میں سے، مطلب کیا، وہ بھی خزانہ ہوگا، وہ بھی خزانے کے برابر تلے گا، یہ معمولی کلمہ نہیں ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ میزان میں یہ کلمات بہت بھاری ہیں اور اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے، بہت پسند ہے۔ کیا ہے کلمات؟ سبحان اللہ و بحمدہ، یہ پہلا کلمہ۔ دیکھیں یہ اس کلمے کا تو میں نے آپ کو بتایا تھا جو دن میں 100 دفعہ یہ پڑھ لے گا نا سبحان اللہ و بحمدہ، صرف اتنا ہی صرف پڑھ لے تو اس کے گناہ چاہے سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے گا۔ اور سمندر کی جھاگ بہت زیادہ ہوتی ہے، جو فوم اوپر آتا ہے نا وہ بہت ہوتا ہے، اتنے بھی ہوئے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ تو سبحان اللہ و بحمدہ یہ فرشتوں کی بھی تسبیح ہے، یہ سمجھ لیں ان کا رزق ہے۔ تو سبحان اللہ و بحمدہ
سبحان اللہ العظیم، جو دونوں ہی پڑھ لے تو کیا بات ہے۔ تو یہ کلمات دیکھیں کہنے میں کتنی دیر لگتی ہے۔ جس وقت آپ کوئی بھی کام کر رہے ہوں اپنی زبان کو تر رکھیں اللہ کے ذکر سے۔ آج کی جو دعا ہے وہ بہت امپورٹنٹ دعا ہے، اس لیے کیونکہ جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں ان میں یہ دعا یاد رکھنا بہت ضروری ہے۔ دعا کیا ہے؟ اللہم انی اعوذ بک، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتی ہوں۔ کس چیز سے؟ من زوال نعمتک، نعمتوں کے زوال سے۔ ہمیں اتنی اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی نہیں ہیں، ڈر لگتا ہے نا کبھی اللہ یہ نعمت ہی نہ چھن جائے، کیونکہ دن ایک سے نہیں رہتے۔ آج اوپر ہے نا تو دیر نہیں لگتی انسان کے نیچے سے زمین نکل جانے میں۔ بڑے بڑے امیر ہوتے ہیں اور کچھ عرصے میں فقیر ہو جاتے ہیں۔ اس طرح اور بے شمار نعمتیں ہیں، صرف مال کی نہیں بات کری، ہر نعمت کی بات۔ یہ ہمارے اعضاء نعمت ہے اللہ کی، زندگی نعمت ہے اللہ کی، اسی طرح صحت نعمت ہے بہت بڑی اللہ کی، ایمان نعمت ہے اللہ کی طرف سے۔ تو یہ نعمتوں کے چھن جانے سے ان میں ساری نعمتیں آ گئی۔ اے اللہ جتنی تو نے مجھے نعمتیں دی ہیں ہم تو گن بھی نہیں سکتے نعمتوں کو، اور اللہ نے دی ہیں وہ جب چاہے واپس لے لے، ہم کچھ کہہ نہیں سکتے، یہ ہمارا حق نہیں ہے۔ تو جب کبھی دل میں خوف بھی آتا ہے نا، ہائے کہیں کوئی بیماری نہ آ لے، کہیں کوئی یہ نہ ہو جائے، تو کہیں اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک، اللہ میرے اعضاء صحیح سلامت رہیں، یہ نہ ہو کہ میری بینائی چلی جائے، یہ نہ ہو میرا دماغ خراب ہو جائے، کوئی ایسی بیماری نہ لگ جائے، یہ نہ ہو کہ یہ جو سلامتی ملی ہوئی ہے یہ چھن جائے، یہ جو گھر والوں کا ساتھ ہے، پیارے ہیں، یہ ہمارے صحیح سلامت رہیں، یہ بھی ایک نعمت ہے نا۔ تو ہماری فیملی بھی ہمارے لیے نعمت ہے، اللہ اس کے زوال سے بھی بچانا۔ تو اس میں ساری ہی چیزیں آ گئی۔ تو یہ جو خوف ہے نا، اس کو مطلب اپنے اندر نہ رہنے دیں، یہ دعا کر کے اللہ کی پناہ میں چلے جائیں تو نعمتوں کا بھی زوال آ جایا کرتا ہے۔ تو ہم سب سے پہلے یہ کہتے ہیں اللہ ہمیں نعمتوں کے زوال سے بچانا اپنی پناہ میں لے کے، وَتَحَوُّلِ عَافِيَتِكَ، اور تحول کیا حول سے ہے، جیسے لا حول ولا قوت ہم نے کہا تھا نا، حول کا مطلب ہوتا ہے ایک چیز کا دوسری سے سبسٹیٹیوٹ ہو جانا، چینج ہو جانا۔ یعنی آج عافیت ہے نا، عافیت کے بدل جانے سے، یعنی آج تو عافیت ہے، کل کو کوئی مصیبت آ سکتی ہے، آج سب سلامتی ہے، کل کو سب کچھ جا سکتا ہے۔ تو یہ بدل جانے سے، آج خیریت ہے ہر طرف، کل مسئلے پیدا ہو سکتے ہیں۔ تو عافیت کا بدل جانا کسی اور چیز کے ساتھ ریپلیس ہو جانا، آج اگر روزگار ہے کل بے روزگاری ہو سکتی ہے، آج اگر رزق ہے تو کل فقیری ہو سکتی ہے، آج اگر صحت ہے تو کل بیماری ہو سکتی ہے۔ تو عافیت کے بدل جانے سے اے اللہ میں تیری پناہ میں آتی ہوں۔ وَفُجَاءَةِ نِقْمَتِكَ، اور فجاء کہتے ہیں اچانک کسی چیز کا ہو جانا، سڈن کچھ ہو جانا۔ تو نقمتک سزا، تو تیری سزا کے اچانک وارد ہو جانے سے۔ اب دیکھتے ہیں کئی دفعہ ایسے حادثات ہو جاتے ہیں، اتنے اچانک ہوتے ہیں کہ انسان وہ ایکسیپٹ بھی نہیں کر پاتا کہ یہ ہو کیا گیا میرے ساتھ۔ تو اللہ تیری سزا کے اچانک آ جانے سے، کہتے ہیں نا جس طرح ناگہانی آفات یا حادثات، اللہ معاف فرمائے ہمیں، یعنی ایسی پکڑ سے اللہ تعالیٰ بچا لینا۔ اور یہ بعض دفعہ کسی کی موت کی صورت میں، بیماری کی صورت میں، یا ایسے کسی آفت کی صورت میں آ سکتی ہے، جیسے آج ہمارے اوپر آفت آئی ہوئی، کیسے دنوں کے اندر کیا سے کیا ہو گیا جس کا کبھی کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ یعنی یہ سال شروع ہوا تو کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ ہم ان حالات میں بیٹھے ہوں گے۔ وَجَمِيعِ سَخَطِكَ، اور اللہ تیری ہر قسم کی ناراضگی سے، اللہ میں تیری پناہ لیتی ہوں، کیونکہ اللہ جس سے ناراض ہو گیا نا تو وہ تو ہلاک ہو گیا، وہ تو مارا گیا بس۔ تو اللہ میرے سے کوئی ایسا عمل نہ ہو جائے، کوئی ایسا بول نہ بولا جائے، کوئی ایسا رویہ نہ میرا ہو جائے کہ جس میں تیری ناراضگی، کوئی ایسا کام نہ میرے سے ہو جائے۔ تو تیری ہر قسم کی ناراضگی سے میں تیری پناہ میں آتی ہوں۔
تو بے شک سجدوں میں مانگے، سجدے کی تسبیح کر کے اس وقت مانگ لیں یہ دعا ہے، یا سلام پھیرنے سے پہلے مانگ لیں۔ آپ کو پتا ہے فرض نماز کے سلام پھیرنے سے پہلے دعائیں قبول ہوتی ہیں، سجدوں میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو یہ کتنی بڑی ضرورت ہے آج کی ہماری یہ دعا، اس دعا کو ضرور مانگیے۔ اللہ تعالیٰ چھینے نہ ہم سے جو ہمیں اس نے عطا فرمایا گا، یہ اس کی مہربانی ہے۔ ہم اس قابل نہیں تھے جتنا کچھ اس نے ہمیں دیا گا، تو ہم نعمتوں کا شکر بھی ادا نہیں کر پاتے، تو اگر اللہ واپس لے لے تو کیا ہوگا؟ تو اللہ نعمتوں کے زوال سے بچانا۔ اللہ تعالیٰ ہم سے قبول فرمائے، ہمیں تقوی نصیب فرمائے، اور ہماری جو بھی عبادات ہیں ان کو اپنی شان کے مطابق ان کا اجر عظیم عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔